سے ہم مسیح کریکٹر کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ ایک مسیح کو ہونا کیسا چاہیے. ہم پچھلے دنوں بھی سیکھتے رہے اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم خدمت میں ہیں. اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ آئیں گے ہفتے بعد عبادت کریں گے اور پھر جائیں گے اور پھر زندگی کے ان کاموں میں پھر سے لگ جائیں گے جو پورا ہفتہ چلتے رہتے ہیں، بلکہ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہر روز ہماری ڈیوٹی ہے. ہر روز ہم میں سے مسیح نظر آنا چاہیے. ہر روز ہماری باتوں سے مسیح جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اگر ہماری باتوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے بول چال سے مسیح نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم صرف نام کے مسیحی ہیں. حقیقت میں وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں، ساتھ والا نہیں جانتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم ایک اتوار کے بعد ایک پورے ہفتے کے بعد یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ملتے ہیں. لیکن پچھلے ویک کے اندر 6 دن اور کتنے گھنٹے، 22 گھنٹے 20 گھنٹے ہم کنٹینیو اپنی پرسنل لائف کے اندر رہتے ہیں. اور کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، بات کر سکیں، لیکن موسٹلی سب کے پاس ٹائم نہیں ہے، یوئی کے اندر رہتے ہیں. لیکن اس دوران ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے. کون ہے جی؟ ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے جو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. خدا اس پورے ہفتے کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ میرا کیسا ہے، یہ میرا بندہ ٹھیک ہے، یہ خراب ہے، اس کی اور تربیت ہونے والی ہے، یا یہ ٹھیک ہے، اسے اور زیادہ خدا آگے لے کر جانا چاہتا ہے. یہ خدا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. لیکن کام جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. خدا جو آپ کو بتاتا ہے، خدا جو آپ کو کلام کے ذریعے سکھاتا ہے، اب اس کام پہ آپ عمل تب کر سکتے ہیں جب آپ کا کریکٹر مسیح جیسا ہوگا. اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا. اس کا مطلب ہے ہمارا جو نشان ہے، ہمارا جو فائنل پوائنٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. کوئی انسان نہیں ہے کہ یہ شخص ایسا ہے مجھے اس جیسا بننا ہے، بلکہ اگر مسیح ہے تو ہمارا جو فائنل کریکٹر ہے، ہمارا جو آخر میں ہم مکمل جب ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے ہو جائیں گے؟ مسیح کی مانند. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں سکھایا ہے کہ تم کو ہونا کیسا چاہیے. آج اس میں سے ایک پر ہم بات کر پائیں گے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور 8ویں آیت. متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور 8 آیت. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. ہم مسیح ہیں، ایمان لے کر آئے، آخر ہم نے کہیں پہنچنا ہے. خداوند نے کوئی وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ. خداوند یسوع مسیح میں جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر میں آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو. سو ہماری ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ایک فائنل ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا. اب وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر کریں گے کیا، کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے تعلیمات دی ہے تاکہ ہم اس جگہ پر رہ کر، زمین پر رہ کر پریکٹس کر سکیں، اپنے کردار پر نکھار سکیں. یعنی کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اب جب ہم بائبل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا پاک کلام فرماتا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. خدا کو
تو پھر یہاں پر تو لکھا ہے کہ جو مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. اس پاک مقام تک رسائی ہے. لیکن کیسے رسائی ہے؟ جب یہاں اندر باطن سے ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہوں گے. اب دل کے بارے میں یا پاکیزگی کے بارے میں جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ. اب مبارک ہونا کیا ہے؟ کس چیز کے لیے ہم مبارک ہیں؟ یا مبارک ہم کس طور پر لے سکتے ہیں؟ یہ لفظ بلیسڈ جو ہے اسے کس طور پر لے سکتے ہیں؟ مبارک جب کوئی خوش ہوتا ہے یا کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا دن منسوب ہوتا ہے جو اس کے لیے بڑا خاص ہو. مثال کے طور پر کسی کا جنم دن ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سالگرہ مبارک. اگر نیا سال ہو تو نیا سال مبارک. اگر کرسمس ہو تو کرسمس مبارک. اگر کوئی اور بڑا دن ہو یا کوئی کلاس کے اندر سے ایک سٹیپ سے دوسری سٹیپ پر گیا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. مطلب ایسی بات جو اس کے ساتھ بلونگ کرتی ہے, ایسی بات اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہ اس کا حقدار ہے, اسے ہم کہتے ہیں مبارک ہے. اس کے لیے بلیسنگ ہے یہ کہ ایک سٹیپ آگے بڑھا ہے, کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں ہے. یہ اسپیشل خدا جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہے وہ جو. اب پاک ہونا کیا؟ پاک کو اگر آسان لفظوں میں لے جائے, صاف, ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی کرسٹل کلیئر چیز جس کے آر پار دیکھا جا سکے. صاف ہونا, ایسی جس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں ہے, کسی کے اندر کوئی جھری نہیں ہے, وہ دکھنے میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے, اس کے آر پار دیکھا جا رہا ہے. اب خدا نے ہر ایک کو برکت دی ہے, نعمت دی ہے, اور وہ جو چیز پاک ہے وہ آلودہ ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پر یہ ایک بک ہے, اسے آپ 10 دن 50 دن 100 دن 1 سال رکھیے نہ اسے اٹھائیں, اس کے اوپر کیا ہوگا؟ مٹی پڑے گی. اور کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ اس کا ورقہ نظر آنا بند ہو جائے گا سوائے مٹی نظر آنے کے. کتنوں کے گھروں کے اندر بائبل پڑھی رہتی ہیں, سالہ سال پڑھتے نہیں ہیں. بائبل تو پاک ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ دھول پڑتی جا رہی ہے, اور پھر کیا ہوا ہے؟ اس کے ورق نظر آنا بند ہو گئے. جب کبھی کوئی پرانی کتاب کو پکڑتا تھا اینڈ کر کے چاڑتا دور تک, اپنے اوپر نہ کہیں مٹی گر جائے. اب پاک ہونا کیا ہے؟ ایسی گرد سے دور ہونا, ایسی چیزوں سے جو آپ کو ڈھانپ دیتی ہے, آپ کے کردار کو چھپا دیتی ہے, آپ کو ناپاک کر دیتی ہے. مطلب ایسی چیز جو نظر آتی ہے, کوئی چیز اس کے اوپر پڑ جائے وہ ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی ہے. اس کے اوپر اس کا کردار ہے وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے, جو اس کی ویلیو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جب دل پاک اور صاف ہوگا, اس کے اوپر کوئی گرد نہیں ہے, یہاں کوئی حسد نہیں ہے, یہاں پر کوئی کینہ نہیں ہے, یہاں پر کوئی غصہ نہیں ہے, یہاں پر کوئی گلہ نہیں ہے, تو آپ کا دل پاک رہتا ہے, صاف رہتا ہے. لیکن جیسی گرد آنا شروع ہو جاتی ہے, کس کی گرد؟ حسد کی, لڑائی جھگڑوں کی, ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی گرد جب یہاں پڑتی ہے تو تب نفرت جنم لیتی ہے اور آپ کا کردار دب جاتا ہے, اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن خدا کا پاک کلام کیا فرماتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے, جن کا دل صاف ہے. جو عورت سخار کے کنویں پر تھی, خدا نے یسوع مسیح نے اس کے دل پر نظر کی. اس کا کردار تو برا تھا لیکن اس نے ایک بات جان لی, اور وہ بات یسوع مسیح کے بارے میں تھی, اور وہ بھاگی اور جا کے سارے گاؤں کو بتایا. اس کے دل کی وجہ سے کیا ہوا؟ جب اس کا دل منور ہوا, دل صاف ہوا, خدا نے یسوع مسیح نے گرد کو ہٹا دیا, اسے صاف کر دیا, تو اسے نظر آنا شروع ہو گیا.
اس کا کردار جو اصل کردار ہے اس کا وہ اسے نظر آنا شروع ہوا، اور وہ جاتی ہے ایونجلائز کرتی ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ سوچتی تھی کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، اور یہ اکیلی آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، کوئی اس کے ساتھ نہیں آتا، کوئی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کردار اس گرد کی وجہ سے دبا ہوا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کچھ سوائے اپنے گناہوں کے، سوائے اپنے اس کردار کے جو مٹی کی وجہ سے دب گیا، اسے نظر نہیں آ رہا۔ گناہوں کے سبب سے اسے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا کہ مجھے خدا نے کتنا خوبصورت بنایا، کتنا پاک کر کے بنایا تھا، لیکن میرے گناہوں کے سبب سے کیا ہوا؟ میرا کردار جو ہے وہ دب گیا۔ اب جب یہ گرد اٹھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، جوان اپنی راہ کو کس طرح صاف کرے گا؟ خدا کے کلام پر نظر کر کے۔ جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ؟ اس کا مطلب ہے چیزیں صاف ہو سکتی ہیں، دل صاف ہو سکتے ہیں، راہ صاف ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو خداوند کے پاس آنا پڑے گا، آپ کو خداوند کے پاس آنا پڑے گا۔ اب جو تیسری بات ہے، جو دل والی بات ہے، پہلی مبارک ہونا، دوسری پاک ہونا، اور تیسری یہ دل ہے۔ اب اس دل کے بارے میں اگر اسپرچولی لے تو بہت ساری باتوں سے ہم واقف ہیں، لیکن فزیکلی طور پر لے تو ہم سب اس سے بخوبی جانتے ہیں اس دل کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر اس دل کو فزیکلی ٹھیک رکھنا چاہیے تاکہ کل ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی شاید۔ بندہ کھاتا ہے کہ کھانا بند کر دیتا ہے، ایکسرسائز، آئلی چیزیں بند کر دیتا ہے، اور اس دل کو ٹھیک رکھنے کے لیے بتائیے۔ ہاں جی، وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، نمک مسالہ جاتی، نمک مسالہ جات کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کھانے چاہیے، اور وہ چیزیں کھانی چاہیے جو دل کو مفید رکھیں اور بالکل اس کو بالکل وہ چیزیں کھانی چاہیے جو دل کو تندرست رکھیں، مطلب کہ ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پورا بدن جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر جس دن یہ پمپ کرنا بند کر دے گا نا، اس دن کیا ہوگا؟ دماغ بند ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند، ڈیڈ ہو جائیں گے جس دن یہ بند ہو جائے گا۔ ایسا آرگن ہے دل کے اندر جو 24 آور ہر سیکنڈ کے اندر دھڑک رہا ہے اور رک نہیں رہا۔ ہم جسمانی طور پر تو بڑی قدر کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ بھائی کل مر جائیں گے تو پیچھے ذمہ داریاں ہیں، کیا کریں گے؟ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری ماں، ہمارے باپ، جن کی امیدیں ہم سے لگی ہوئی ہیں، کیا کریں گے وہ؟ اور دل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ روحانی طور پر لے لیں یا کردار کے طور پر لے لیں، کریکٹر کے طور پر لے لیں، یہاں خیالات اٹھتے ہیں، یہاں جذبات اٹھتے ہیں، یہاں پر سوچیں اٹھتی ہیں، یہاں پر منصوبے بنتے ہیں، یہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ یہی میں سوچتے ہیں کہ اینجے میں آ گل کی جسے کو میں نے آ گل کرنی۔ یہاں پر ہمارا دل جو ہے یہ کام کر رہا ہے اس باڈی کو چلانے کے لیے بھی اور ہمارے کردار کو نکھارنے کے لیے بھی یا بگاڑنے کے لیے بھی، کیونکہ یہاں دل سے جب پیغام یہاں جاتا ہے تو پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنے باز نہیں کیا، ایک دل کر رہا ہے کام کر رہا ہے، ایک دل کر رہا ہے نہ کر رہا، دل تو ایک ہی ہے، دو دل کتوں آ گئے؟ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے خدا کو دو دلیں پسند نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوا لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے دل کی سنو، خدا کا پاک کلام کہتا ہے یسوع کی سنو، خدا کی سنو۔ جب ہم جسمانی خواہشوں کے اندر ہوتے ہیں نا تو پھر جو جسم کے لیے اچھا ہے، یہ پوری باڈی کے لیے جو اچھا ہے، چاہے وہ کردار کے لحاظ سے اچھا ہے یا نہیں ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا بدلے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دل کی وجہ سے، یہاں جو خیالات اٹھتے ہیں،
خدا کا پاک کلام اور ایک اور بات بتاتا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے دل بڑا ہی لباس ہے، لا علاج اور لباس، لا علاج ہے اور لباس. ہیلے باز ہے. مطلب ٹیر مسالہ نے دیکھو اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے واسطے. بندہ غلط ہونا تو اس کے اوپر بات کرنا اس کو اتنا تو برا لگتا ہے کہ اس کے لیے ہیلے نکالتا ہے. یہ یہاں سے دل سے یہاں سے پیغام یہاں دماغ تک آتا ہے اور دماغ پھر بتاتا ہے کہ اگوں کی گل کرنی ہے، آگے کیا بات کرنی ہے، آگے سے کیا جواب دینا، آگے سے کیا سوال کرنا ہے، کس کو کیسے کنٹرول کرنا. یہاں دل سے خدا کا پاک کلام فرماتا ہے دل جو ہے یہ لا علاج ہے اور ہیلے باز ہے. اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ کون دریافت کر سکتا ہے؟ کوئی دریافت نہیں کر سکتا. لیکن خدا اس کے آگے لکھا ہوا ہے، اسی آیت کے آگے لکھا ہے کہ خدا دل کو اور دماغ کو جانتا ہے. ہاللیلویا. میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن خدا جانتا ہے. میں خدا سے کہیں نہیں بھاگ سکتا. بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنا بستر سمندر کی تہہ میں بھی لگا لوں تو خدا تو وہاں پر بھی موجود ہے. میں ہوا کے پڑ لگا کے اڑ جاؤں تو وہاں بھی تو موجود ہے. مطلب جہاں میں جاؤں گا خدا تو وہاں موجود ہے. میں بجا کتنے جاوا کتنے، ہر جگہ تو موجود ہے. میں انسان سے بھاگ سکتا ہوں، خدا سے کیسے بھاگوں؟ سو دل جو ہے، دل کے اندر یہاں پر بڑی چیزیں بنتی ہیں اور وہ آپ کے کردار کو نکھارتی ہیں، وہ آپ کی باتوں کو نکھارتی ہیں، وہ آپ کی باتوں کو خراب بھی کرتی ہیں. خدا کا پاک کلام کے اندر لکھا ہے متی کی انجیل کے اندر 12ویں باب کے اندر 33ویں آیت سے، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے. اے ساگ کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پہ آتا ہے. آپ جیسے ہیں آپ کا دل بتاتا ہے، آپ کی زبان اس کا اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کس کریکٹر کے مالک ہیں. آپ کا درجات کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے، آپ کی زبان اسے بتاتی ہے. اور زبان کے بارے میں بڑی سخت بات لکھی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. عزت کا بھی زبان سبب بنتی ہے اور ذلت کا سبب بھی. اور اس زبان کو استعمال کون کر رہا ہے؟ یہاں سے اوپر آ رہی ہیں باتیں، یہاں سے آ رہی ہیں. یہاں کچھ ہے جو سامنے والے کو ہرٹ کر سکتا ہے، سامنے والے کو گرا سکتا ہے، سامنے والے کو اٹھا سکتا ہے. اور اس کی سبب سے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، دل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے کریکٹر کو بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ کس لیول کے ہیں، آپ کس بات کے ہیں، آپ کیا ریاکشن دے رہے ہیں. یرمیا کے اندر ہے، اسی آیت کو پڑھتے ہیں ذرا. یرمیا کتاب اس کا 17 باب 9ویں آیت میں لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل اور دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں. بدلہ کون دے گا؟ کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو جب ہم ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ہمارا دل صاف نہیں ہے کسی کے، ہم اپنے آپ میں خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب خدا کا کام کریں گے جو کام ہے ہی خدا کا، خدا نے چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے. جب ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو خدا
بنانے کی انڈائریکٹلی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے. اس کا مطلب ہے میرا دل پاک ہے نا, اور اس پاکیزگی کی وجہ سے میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس کے حساب سے میں جب بات کر رہا ہوں تو ریئیکشن ویسا ملے گا, کیونکہ پیمانہ کیسا ہے جو میری اپنی سوچیں ہیں, جو میرے اپنے خیالات ہیں, جو کچھ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, جو کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے, ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی میں کر سکنا تو تو کیوں نہیں کر سکتا. میں چھتی صبح 8 بجے اٹھ جانا 4 بجے, تو کیوں نہیں اٹھ سکتا. وہ پیمانہ میں میری اپنی ذمہ داریاں, میرے اپنے کردار, میرا اپنا اخلاق, میرا اپنا سب کچھ ہے, تو میں کسی کو اپنا پیمانہ بنا کر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کسی کا کردار کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اور جب دل کے اوپر گرد پڑی رہتی ہے نا, تب جو ہے وہ آپ کا حقیقی جو آپ کو جس کام کے لیے بنایا گیا وہ کام آپ نہیں کر پاتے. اس دل کو ٹھیک رکھنے کے لیے صبح ہم اٹھ جاتے ہیں, زبردستی اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں نا, جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں, یار یہ کریے کہ جم جوائن کر لیے, ایسا کرتے ہیں صبح اٹھ کے واک کریں گے, ایسا کرتے ہیں کہ یار شام کو واک کریں گے. ایک دن پہلے ہم کہہ رہے ہیں یار سارے کو ٹائم نہیں ہے, دوسرے دن ٹائم نکال دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بدن کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ بدن خراب ہو جائے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پشت پناہی نہیں کرنے والا. ہاں لوگ کہیں گے یار جا ڈاکٹر کو, جا چیک کروا, جانا تو مجھے ہی پڑے گا. جو کام میں نے کل کرنا آج کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیوں اس دل کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیوں میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے زبور 24 کے اندر, اس کی 30ویں آیت سے, خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے, جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں. دو چیزیں ہیں یہاں پر. پہلا, جس کے ہاتھ صاف ہے, دوسرا جس کا دل اندروں بھی صاف ہونا چاہیے تو ہاتھ باہروں صاف ہونا چاہیے. دل جو ہے وہ آپ کا انٹرنل لیول جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, ہاتھ آپ کا آؤٹر جو ہے آپ کا جو ایکسٹرنل ہے اس سے بیان کر رہا ہے. آپ کو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا پڑے گا, تب آپ پاک کہلاتے ہیں, تب آپ مقدسین میں شامل ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہاں کچھ اور چل رہا ہے, بات کچھ اور کی جا رہی ہے. اچھا آدمی اپنے دل سے اچھی باتیں نکالتا ہے اور برا بری باتیں. سب کچھ آپ جو کچھ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, تو آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دوسرے ہرٹ ہو رہے ہیں, دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے, دوسروں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح سوچتے ایسی باتیں فقیہ فریسیوں کے بارے میں, یہ تو مجھے مارنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, کیوں نہ میں ان کو ایک مروا دوں, انہوں نے کرنا کوئی. بلکہ خدا نے کہا خداوند ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح جیسا کریکٹر ہو جائے گا, جب دل یہاں صاف ہو جائے گا, لکھا ہے کہ وہ گالی کھا کر گالی انسان کو گل کاٹ کے تو آیا, وہ گل کر کے تو جاوے کتنے. اس کی وجہ یہاں پرابلم ہے. یہاں دل میں, ہمارے دل میں برداشت نہیں ہے. محبت برداشت پیدا کرتی ہے. محبت اپنا بھلا نہیں دوسرے کا بھلا چاہتی ہے. اگر ہمارا مسیحی کریکٹر ویسا نہیں ہے, بولے جاؤ کہ ہم خدا کو دیکھیں گے. خدا کا پاک کلام اور کیا فرماتا ہے دل کے بارے میں. اگر آپ کو یاد آ رہا ہو نوح کا زمانہ, بزرگ نوح کے ٹائم پر کیا ہوا, زمین پر گناہ بڑھ گیا بہت زیادہ, اور خدا نے ٹھان لیا کہ میں سب کو کیا کروں گا, چاہے وہ جانور ہے کچھ بھی ہے, میں سب کو ہلاک کر دوں گا. کیوں ہلاک کر دوں گا؟ 6 باب کے اندر لکھا ہوا 5ویں آیت سے, اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی, اور اس کے دل کے تصور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملعون ہوا اور دل میں غم کیا.
یار جب دل خراب ہو جاتا ہے نا, دل میں خیالات غلط آ جاتے ہیں, تو خدا کا دل بھی غم کھاتا ہے, خدا کے دل کو غم ہوتا ہے, خدا کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ کا دل خراب ہو رہا ہے. آپ کو پورا کنٹرول ہے آپ کے دل کے اوپر. جب آپ دل کسی کو دے دیتے ہیں نا, پھر وہ اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے. دنیاوی طور پر لے لیں, ہم جب اپنا دل کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں نا, اور جدو دل کرتا توڑ دیتا ہے. جب دل کرتا یار, جدو دل کرتا یار بے عزت کر دیتا ہے, یار میری عزت کا خیال نہیں کرتا, تو کیوں نہ دل اس کو دے دے. وہ جو کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. وہ کیسا محبوب ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے. آپ غلط کام کرتے ہیں پھر کہنا تم معاف کر دینا, چھڑ دے کر. اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو نکل پائے, وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. وہ نکلے گا تو ٹھیک ہوئے گا, پھر میں ٹھیک کر کے چھڑ دیا جو مرضی ہو. انسان کی محبت ایسی ہے. تو کیوں نہ ہم خدا کو دل دے دیں. آپ غلطی کریں کہ کبھی پتر دوبارہ نہ گناہ کریں, جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے پھر سے گناہ. تو کیوں نہ ہم اپنا کریکٹر ویسا بنا لیں یسوع مسیح جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے دیکھیں. بزرگوں موسیٰ نے خواہش کی کہ خدا میں تجھے دیکھنا, تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا, دیکھے گا تو مر جائے گا, زندہ نہیں رہے گا. کہ نہیں میں دیکھنا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اہلکار میں گزرا گا تو تو ایج کری پیچھو دیکھ لیں. اور جب اس نے دیکھا تو اس کا چہرہ ایسا جگمگا اٹھا, ایسا جگمگا اٹھا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ کی ہو گیا. اور پھر مجبوراً بزرگ موسیٰ کا سر ڈھانکنا پڑتا ہے. سر ڈھانک کے رکھتا ہے, لوگوں سے بات کرتا تو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا. اس کے چہرے پر اتنا اجالا, اتنا نور, اتنا جلد اس کی چمکتی ہے کہ لوگ اس کی تاب نہیں لے کر آ سکتے, اس کا برداشت نہیں کر پاتے. اور خدا کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. ہم چرچ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا سے ملے. اس لیے آتے ہیں. جب دل سے میل چڑھی جائے گی تو پھر آتے رہو گے تو جانتے رہو گے تو جان لگا ہی رہے گا. لیکن ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے جب ہم خدا کو دیکھیں. ایک اور بات ہے, ایک تو ہے کہ ہم حقیقی طور پر خدا کو دیکھیں گے حقیقت میں. ایک اور ہے چیز, ہم خدا کی بات کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. خدا سب سے بات کرنے کی قدرت رکھتا ہے, رکھتا ہے. تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوا نا, آپ نے سوچا خدا تو میری گالیں کیوں نہیں سن رہا, خدا کیوں نہیں جواب دے رہا, میں دعائیں کر رہا, خدا تو کیوں نہیں جواب دے رہا. خدا کا پاک کلام فرماتا ہے تم مانگتے ہو اور ملتا نہیں ہے. کیونکہ بری نیت سے کوئی بری نیت, آپ میں سے کوئی ہے کہ بری نیت سے مانگتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پرابلم چل رہی ہے, یہاں پر یسوع مسیح نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر اسے کھولے گا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا, اندر بیٹھ کے کھانا کھاؤں. جب خدا ان کی رفاقت آپ دے دیں گے نا تو پھر خدا آپ کے دل کو صاف کرے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک حوالہ اور ہے. جب آپ خداوند سے دل لگا لیتے ہیں, خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے امثال کے اندر ہے 5ویں باب کے اندر 6 باب کے اندر اس کی 16ویں آیت سے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 جن سے اسے کراہت ہے. ایک ہوتا ہے نفرت, بندہ کہتا ہے کہ یار میں ٹھیک نہیں لگتا. ایک ہوتی کراہت جس کو دیکھ کر دل خراب ہو جاتا ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا کبھی دل خراب ہو, کبھی آتا ہے ایسے الٹی آنے کا دل کرتا ہے, وہ کراہت ہوتی ہے. خدا کو کیسی ہے 6 بلکہ 7 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے اور کراہت ہے. پہلی اونچی آنکھ. کیا؟ میرے ساتھ بولیے تاکہ آپ کو سمجھ لگے. پہلی اونچی آنکھ, یعنی مغرور لوگ خدا کو پسند نہیں ہے. ایسی جس کی آنکھیں ہمیشہ اوپر رہتی ہے, نیچے کسی کو نظر نہیں آتا, کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے کرے, نیچے کی طرف دیکھ سکے, جو اس سے نیچے لوور لوگ ہیں ان سے دیکھ سکے.
ہمیشہ اپنا لیول گنوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرا لیول نہیں ہے ابھی. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کو اونچی آنکھ اور دوسری لکھا ہوا ہے جھوٹی زبان. کون سی زبان؟ جھوٹی زبان. تیسری بات، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ کوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. جڑا جدائیاں پاؤں کی کوشش کرتا ہے نا، خدا کو کراہت دے. اور کراہت میں نے بتایا کہ جس چیز کو دیکھ کے آپ کو الٹی آ جائے نا، اسے کراہت بولتے ہیں. ایک تو نفرت کرتے ہیں، یار یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. ایک جس سے آپ کا دل ہی خراب ہو جائے کہ یار یہ کیا آ گیا. ایسی بات خدا کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کراہت ہے. لیکن جب آپ خدا کے پاکروں کو اپنے اندر مانگ لیں گے نا، جب آپ کا دل صاف نہیں ہو رہا نا، تو پھر خدا ان کو کہیں خدا میرے دل میں اور میرے دل کو پاک و صاف کر. میں ان عادتوں سے چھوٹ نہیں رہا ہوں. میں ان عادتوں سے خدا میرا چھٹکارا نہیں ہو رہا. خدا تو آ، تو سنبھال. جب خدا کو جیسے یروشلم میں بڑے شاہانہ انداز سے بلا لیا گیا نا، تو پھر خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں گئے تو کیا کیا؟ جنیاں گندگیاں جہاں کر دیا باہر، جتنے سرافتیں اٹھا دیے وہاں سے، کوڑا پکڑ دیا تاکہ ہیکل صاف ہو سکا. لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، لیکن تم نے انہیں ڈاکیوں کی کھو بنا دیا. جب یہ ہیکل ہے خدا کی، یہ مقدس ہے خدا کا بدن، جب اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی جسے خدا کو کراہت ہے، جب اسے انوائٹ کریں گے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ اسے کلین کرے گا. اگر خدا کو آپ انوائٹ نہیں کرتے تو آپ کلین نہیں ہو سکتے. اب جب میں نے ایک بات کہی، 2-4 منٹ اور لوں گا میں. اب جب میں نے بات کی کہاں سے دل سے باتیں نکلتی ہیں تو یہاں دماغ پر آتی ہیں، اور دماغ بولتا ہے اے سجا فلانا ہے، کھبا فلانا، اے پیر کے کرنا ہے، اے والا پیر کے کرنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے. پھر دماغ آپ کے پورے باڈی اسٹرکچر کو حکم دیتا ہے اور پھر وہ اس پہ کام کرتے ہیں، باتیں یہاں سے نکلتی ہیں. اب یہاں پر کنٹرول کس کا ہے؟ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کام اچھے ہو رہے ہیں کہ برے ہو رہے ہیں. اگر تو خدا کا پاک روح یہاں بسا ہوا ہے تو پھر پاک کام ہوں گے، ایسے کام ہوں گے جو خدا کو پسند ہے. اگر یہاں خدا کا روح نہیں ہے نا، تو پھر آپ جسم کے کاموں میں لگے رہیں گے. خدا کا پاک کلام فرماتا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کے بادشاہی کے وارث لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جی. اب بولو تو صحیح، کرتے ہیں. خدا کا کلام کی کہتا ہے ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل کیوں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ یہاں پر پرابلم چل رہی ہے. ہم نے دل خدا کو دے تو دیا ہے، لیکن خدا کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے. جس دن خدا داخل ہو گیا نا تو سارا کو صفائی کر دے گا. اور آگے لکھا ہوا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت یسوع کے ہیں. انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. آخری حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم کیسے خدا کو دیکھ سکتے ہیں. پہلا پطرس اس کا پہلا باب 22ویں آیت سے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے. کیسے پاک کیا ہے؟ حق کی تابعداری سے. جو لوگ ڈس اوبیڈینٹ ہے نا، پاک نہیں ہو سکتے. جو لوگ تابعداری کے اندر رہتے، تابعداری کس کی ہے؟ حق کی. اور حق کون ہے؟ راہ، حق اور کس نے کہا ہے؟ تو یسوع کے تابع ہونا پڑے گا. جب آپ خدا یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں گے تو خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے
چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ دل تہاڈا پاک ہویا ہے تے محبت بھائیاں وچ پیدا ہوندی۔ اس کا مطلب آپ کا کردار افیکٹ کر رہا ہے دوسرے لوگوں کو، آپ کی پاکیزگی ناپاکیزگی جو سی وہ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے۔ آگے کیا لکھا ہوا؟ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ سب کہیں آمین۔